بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راشد عطاری خواب کی تعبیر لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج ہم خواب کی تعبیر، اچھے خواب احادیث مبارک سے ثابت کریں گے۔ دیکھیے، میں نے پہلے بات کی تھی کہ خواب کا انکار کرنا گمراہی ہے، اور یہ ایک حدیث پاک پر یہ میں نے کہ آپ کو ابھی سناتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم خواب کو مانتے نہیں، ہم حقیقت پسند ہیں، وہ انتہائی درجے کے بیوقوف ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، چھوٹا سا یہ قرض ہے، میری کوئی طبیعت صحیح نہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفائے کاملہ عطا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو رواہ صالحہ اچھے خواب پر یقین نہیں رکھتا، جو رواہ صالحہ پر یقین نہیں رکھتا، وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر یقین نہیں رکھتا۔ کتنی بڑی بات کی ہے کہ جس کو خواب پر یقین نہیں نہ ہے، اس کا اللہ اور آخر پر یقین نہیں ہے۔ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ میں اور آپ ایک درجے پر چڑھے ہیں، میں اور آپ ایک درجے پر چڑھے ہیں، آپ سے میں 2 سیڑھیاں آگے بڑھ گیا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس مجھ سے 2.5 سال پہلے بلائے گا، اور میں آپ کے بعد اتنی مدت زندہ رہوں گا۔ اسے حدیث پاک سے پتہ چلا، چنانچہ ایسے ہی یوں ہی ہوا جیسے کہ صدیق اکبر نے تعبیر بتائی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: نبوت ختم، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو کسی کے نبی ماننے وہ کافر ہے۔ نبوت ختم ہے، لیکن مبشرات باقی ہیں، وہ تھے خوشخبری، تو خوشخبریاں باقی ہیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مبشرات کیا ہیں، یعنی خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا، جو لوگ ایمان لائے خود کو نیک دیکھے، یا دوسرے لوگوں کو اسے نیک دکھایا جائے، سمجھے، جو لوگ ایمان لائے خود کو نیک دیکھیں، دوسرے لوگ اسے نیک سمجھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ خواب نبوت کے 46ویں جز میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ جز کے ثبوت سے کل ثابت نہیں ہوتا ہے۔ علامہ فدی سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبوت ہے، خواب نبوت نہیں، کہ کہنے کا مقصد ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اس کا ایک حصہ ہے، جز ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیک خواب نیک لوگوں کو آتے ہیں، ٹھیک ہے، نیک خواب نیک لوگوں کو آتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ہوتے ہیں، وہی بھی خواب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹے لوگوں کو جھوٹے خواب نظر آتے ہیں، اس لیے ماہرین علم خواب نے خواب خوش کے لیے چند شرطیں رکھی ہیں، چند شرطیں بھی لکھی گئی ہیں۔ شرطیں کیا ہیں سن لیجیے گا۔ شرط 1 کہ نیک پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ نیک خواب کے لیے نیک پرہیزگار ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ قلب آئینہ، یہ دل کا جو آئینہ نا، وہ بھی صاف شفاف ہو، ٹھیک ہے۔ نیند سے پہلے ہمیشہ باوضو سونا، نیند سے پہلے ہمیشہ باوضو سونا چاہیے انسان کو، اور نہ سنت کے مطابق سوئیں، دعا پڑھ کے سوئیں۔ یہ پتہ کس کن کے لیے شرطیں ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں نا، مجھے فلاں ولی کی زیارت ہوئی ہے، فلاں نبی کی زیارت ہوئی ہے، مجھے خواب میں یہ حکم آیا ہے، خواب میں یہ ہے، تو اگر تو وہ اس کا جو حال ہے، اس کا تقوی ہے، جو اس کا کردار ہے، اگر اچھا ہے نا، یہ نا کہ شرابی زانی ہو، اسے خواب عجیب و غریب آ رہے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواب حدیث پاک سے ثابت کیا میں نے آپ کو آج، ٹھیک ہے۔
جو لوگ کہتے ہیں نا خواب کو مانتے نہیں، حدیث پاک میں ہے جو اچھے خواب کو مانتا نہیں اس کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں اور آخرت پہ ایمان، یوم آخرت پہ ایمان نہیں۔ تو خوابوں کو انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا کہ صرف یہ نبی کو خواب نہیں آئے، جو یہ تھا فرعون کو بھی خواب آیا تھا، جو جو کافر تھا نا فرعون، جس نے کہتا ہے میں خدا ہوں۔ کہ خواب ایک انسان کی نا فطرت ہے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کل آپ کو عرض کروں گا، انشاءاللہ آگے نیکسٹ آہستہ آہستہ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیا چیز دیکھنے سے کیا اس کی تعبیر ہے، وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو الحمدللہ آپ کو کافی علم میں اضافہ ہوا ہوگا کہ خوابوں کی دلائل میں نے آپ کو پیش کیے ہیں۔ خوابوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے زندگی میں نا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ معلومات ہمارے لیے مفید ثابت کرے اور دونوں جہانوں کی بلائیاں بھی عطا کرے۔ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔